وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید ہے تمام احباب بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو معمول سے ہٹ کے ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام احباب کے لیے ہے کہ جب میں نے B4U کو جوائن کیا تھا اور یہ والا چینل میں نے بنایا تھا، چینل بنانے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن ہم یہ چینل استعمال کسی اور مقصد کے لیے ہوا، لیکن اب احباب کی رائے جو ہے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا تھا انشاءاللہ اب اس مقصد کے اوپر بھی فوکس کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا جو ہے وہ ایک شعر سے کی ہے، اور دس از فیکٹ کہ لمحوں کی خطائیں ہوتی ہیں اور صدیوں کی سزائیں ہوتی ہیں۔ کسی سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، کراؤڈ فنڈنگ یا کرپٹو کرنسی، اس والے سے کسی بھی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے SECP، جب کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ اس کے لیے صرف ایک وارننگ دے دیتا ہے کہ جاگدے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب لوگ لٹ پٹ جاتے ہیں تو پھر ایکشنز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو FIA نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا، بہت اچھا سٹیپ لیا، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے کہ ویری فرسٹ ٹائم FIA نے PTA کو لکھا کہ پاکستان میں 1600 سے زائد، میں ریپیٹ کروں گا کہ 1600 سے زائد جو ہے وہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور جن کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور ان کو پاکستان میں جو ہے ان کی ویب سائٹس جو ہے ان کو بلاک کیا جائے۔ تو یہ 1600 ویب سائٹس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں ایک گزارش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور عوام سے بھی کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں آج سے نہیں ہے، یہ گزشتہ 25-30 سالوں سے ہو رہی ہے، اور اب نیٹ ورکرز کی تعداد نہ کرتے ہوئے اپروکسیمیٹلی 1 کروڑ بنتی ہے پورے پاکستان میں۔ اور اگر ہم کوئی بھی الیکشن ریزلٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹوٹل جو ووٹ جو پول ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو وہ شاید کچھ 1.5 سے 2 کروڑ ووٹ لیتی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ 50% جو ہے وہ نیٹ ورکر ہی بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کو ایک چیز کا پتہ ہے، ایک چیز اس کو دماغ میں بٹھا دی گئی ہے، ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، اور 2 نمبر کمپنیوں کی وجہ سے واقعی ہر شخص گلٹی فیل کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے کہ آئی ایم اے نیٹ ورکر۔ تو لوگ جو ہے وہ نہ تو اپنی اسٹرینتھ کو سمجھ سکے، نہ وہ اپنی کوئی بات منوا سکتے ہیں، چونکہ وہ دل میں چور بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی میں بس اب کیا کروں یار، غلط کام کر بیٹھا ہوں، میں آواز اٹھاؤں گا تو اگلے مینو ہی پھاڑ کے تون دیں گے، and that's all۔ تو وہ چونکہ ہمراز نہ ہوں اور وہ ساری تنتر بازیاں نہ کی ہوئی ہوں تو پھر تو جسے کہتے ہیں کہ آواز بھی اٹھ سکتی ہے اور بڑے دبنگ طریقے سے اٹھ سکتی ہے، لیکن اگر دل میں ہی چور ہو تو پھر بندہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں یار چپ کر کے بس سر سٹو تے کام کری جاؤ، جب تک کام چل رہا ہے، جب تک دیہڑی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ رہی بات گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ چاہے یہ ہو یا پریویس جتنی گورنمنٹس رہی ہوں، یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اور آج سے نہیں، اگر آج سے کوئی نہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ 15 17 18 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو میرے اس وقت کے انٹرویوز موجود ہیں جس میں میں نے ہمیشہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ ڈو سم تھنگ فار دس انڈسٹری،
اب چونکہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کے ساتھ بحث کرنا بنتی اس لیے نہیں ہے کہ سوری ٹو سے کہ میں ورڈ ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ کنویں کے مینڈک، چونکہ وہ بیچارے پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں نا کوئی کمپنی کرتے ہیں، لٹ پٹ جاتے ہیں، پھر لیفٹ رائٹ سے ان کو آوازیں آتی ہو پائی یہ تو ہے ہی فیک، یہ ہے ہی فراڈ، یہ دھندا ہی ایسا ہے، کوئی اس کو حرام کہتا ہے، کوئی اس کو حلال کہتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نے نصف صدی سے زائد عرصے میں دنیا بھر میں انڈیویجولز کی لائف میں کیا انقلاب برپا کیا اور مختلف ممالک کی معیشت میں اس نے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کر رہی ہے، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ لیکن ہم چونکہ بحث برائے بحث کے قائل ہوتے ہیں، ہم نے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کیے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی چونکہ میرا کان چٹا ہے لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کالا کر کے دکھاؤ۔ اینی ہو، گزارش میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ اب انشاءاللہ اس 14 تاریخ کے بعد مجھے جب وقت ملے گا اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو مختلف ٹریننگ ویڈیوز ملیں گی جس کا لباب ہوگا کہ فرسٹ آف آل ایک نمبر اور 2 نمبر کمپنی کی پہچان کیسے کی جائے، آخر وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یس یار دس از اے پلیٹ فارم، یہاں پہ رسک لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے کہ جس میں دیکھتے ہی آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے کہ نہ بھائی ادھر اس میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ کون سی ایسی چیزیں، وہ کون سے ایسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں، وہ کون سی ایسی میتھمیٹکس ہے، وہ کون سی ایسی کیلکولیشنز ہے کہ جو کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں سٹاک ایکسچینج کا بزنس ہوتا ہے، بلینز آف ڈالرز کی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اینڈ دس از فیکٹ ناٹ اونلی ان پاکستان، دنیا بھر میں سٹاک ایکسچینج بھی کریش ہوتے ہیں۔ ایک دن میں لوگوں کے اربوں روپے، اربوں ڈالرز وہ ڈوب جایا کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ چیخو پکار یہ والی نہیں ہوتی جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر ہوتی ہے۔ ریزن کہ یہاں پہ بلائنڈلی لوگ چل رہے ہوتے، دیکھا دیکھی ایک بھیڑ چال چل رہے ہوتے، پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب لٹتے پٹتے ہیں تو پھر اس وقت چیخو پکار ہوتی ہے۔ جبکہ آپ کو سٹاک ایکسچینج میں جن کا اربوں خربوں یا کروڑوں یا لاکھوں جن کا ڈوبا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس طریقے سے بانگیں دیتے ہوئے نہیں ملتے۔ اینی ہو، انشاءاللہ بہت جلد میں ایک ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہوگا کہ 2 نمبر کمپنیوں سے کس طریقے سے بچا جائے۔ ریزن ویری فرینکلی نیٹ ورکنگ تو پاکستان سے رک ہی نہیں سکتی، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں۔ ابھی ریسنٹلی دیکھے کتنے بڑے سکیمز ہوئے، بی فار یو کے بعد 4-5 کمپنیز کر گئیں۔ کوشچن از دس، ویئر از دا ریزلٹ؟ کیا کسی کی کوئی ریکوری ہوئی ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کیا لوگ باز آ گئے ہیں؟ ہر آئے دن نئی سے نئی کمپنیز آ رہی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم عوام کو یہ اویئرنس دی جائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہ ہو اس پنگے میں آپ ہاتھ ہی نہ ڈالیں، اور سمجھنے کے لیے نیٹ ورکنگ کو خاص طور پہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کم از کم آپ یہ ججمنٹ کر سکیں کہ یس بھائی اس کمپنی کی ورتھ ہے، اس کمپنی میں عزت سادات نہیں جائے گی، اس میں کم از کم میری مارکیٹ ریپیوٹ برباد نہیں ہوگی، میں رشتہ داروں عزیز و اقارب سے چھپتا نہیں پھروں گا، میں اپنی روزی بھی کما لوں گا، میری عزت بھی بچی رہے گی۔ اور کون سی ایسی کمپنیز ہیں کہ جن سے مجھے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ میں نے دوسروں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچانا ہے۔ اور اگر نیٹ ورکنگ کرنی ہے تو اس کے بیسک ایتھکس ہوتے کیا بلا ہے، نیٹ ورکنگ کیسے کی جاتی ہے، نیٹ ورک کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ایک خاص طور پہ ایک لفظ جو یوز کیا جاتا ہے لیڈرشپ، لیڈر، نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی لیڈرشپ انفیکٹ ہوتی کیا چیز ہے؟
وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسی روحیں ہوتی ہیں، اور کہ دنیا پھر ان کو مانتی ہے کہ یس ہی از اے لیڈر. لیڈر وہ نہیں کہ بس جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں آنے دے پیر تھلے بٹیرا آ جانا. تو اس نے کوئی کمپنی جوائن کی، 4-6 اچھے لوگ مل گئے، کام انہوں نے کیا، لیڈر کوئی اور بن گیا. لیڈر بارہ لیڈر ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہر پہلو سے میری کوشش ہوگی کہ میں ایک ٹریننگ سیریل چلاؤں. گاہے بگاہے وہ احباب خاص طور پہ جنہوں نے کھڑکیاں دروازے بند نہیں کیے ہیں، جن کا کوئی لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے، جو واقعی سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور وہی بات کہ جن کا کان چٹا نہیں ہے. تو ایسے احباب میں چاہوں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن آپ پریس کر لیں، اور جیسے جیسے جب میں کوئی ٹریننگ سیشن کروں گا تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ سکیں گے، آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بینیفٹ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو فرسٹ سیشن سے آنورڈ اس کو لے کے چلیں گے. اگر آپ درمیان میں دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرسٹ آف آل جب یہ سیریز شروع ہوگی تو فرسٹ سیشن سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اینڈ آنورڈ جب مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں اس پہ شیئر کروں گا. اور ایک بات اور بھی یہاں پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ میں ایک کتاب بھی لکھنے لگا ہوں جو کہ پاکستان نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہوگی. اس کے عروج و زوال، پاکستان میں کیا کچھ ہوا، لوگ کیسے برباد ہوئے، کمپنیاں بنتی کیسی ہیں، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سا مافیا ہوتا ہے، اربوں روپے کس طریقے سے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں اور عوام صرف منہ دیکھتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری ہوگا. اور یہ اب جو یوٹیوب چینل ہے یہ ایک اویئرنیس چینل میں انشاءاللہ بدلے گا، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو پروفیشنل نیٹ ورکرز تھے، ہیں یا ہوں گے، جو چیزوں کو سمجھ کے کرنا چاہیں گے، جن کا مقصد لوگوں میں خوشیاں اور خوشحالیاں بانٹنا ہوگا، نہ کہ لوگوں کی لوٹ مار کرنی ہوگی. کہ لکڑ ازم پتھر ازم کے 4-4 6-6 مہینے والے پروجیکٹ کرنے، بس یہ اتنے دن میں کریں تو اتنے ڈبل مل جائیں گے آپ کو، اور یہ کریں گے تو فلانا ہو جائے گا. تو کوشش میری یہ ہوگی، میں کہتا ہوں کہ اگر اس چینل کی وجہ سے 100 خاندان بھی لٹنے پٹنے سے بچ گئے نا، تو میں سمجھوں گا کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہی میری نجات کر دے، میری اسی میں ہی بخشش کر دے. نیت اور ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی اویئرنیس دی جائے کہ کم از کم جو اب تک ہو چکا وہ تو ہو گیا، کم از کم آئندہ کوئی بھی شخص لٹے پٹے نہیں، کسی کا گھر برباد نہ ہو. وہ اگر کچھ کما نہیں سکتا تو کم از کم وہ گوائے نہیں. اور اس سلسلے میں مجھے جو پرانے دوست ہیں، جو خاص طور پر نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں جن کو 20-20 25-25 30-30 سال ہو گئے پاکستان میں، مجھے ان کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ جو میں کتاب لکھوں گا اس میں، اور اس ٹریننگ سیشن کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.